یہ صورت جو ہے یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی تھی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی آئی تھی، اس کے بعد پھر جو دوسری وحی آئی تھی وہ یہ صورت تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس میں فرمایا کہ اے لحاف میں لپٹنے والے۔ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے تو آپ تھوڑے سے گھبرا گئے تھے، پہلی مرتبہ دیکھا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کی جس چیز سے کبھی اچانک ڈر جائے نا آدمی کو، تو آدمی کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا آپ کو۔ تو آپ آ کر گھر میں آئے، زملونی زملونی، حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے لحاف اڑاؤ، سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو انہوں نے لحاف اڑایا آپ کو۔ تو یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یعنی اب آپ کے وہ آرام کے دن ختم ہو گئے، اب آپ اٹھیے اور نکلیے معاشرے کے اندر، لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے۔ اب آپ نبی بن گئے ہیں، اب آپ کو اللہ نے نبوت دے دی، اب آپ عام انسان نہیں ہیں، اب آپ کا وہ کام شروع ہو گیا جو نبیوں والا کام ہوتا تھا۔ فانذر، ڈرانا شروع کریں لوگوں کو، دعوت دینا شروع کریں۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، رب کو بڑا کیجیے، رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، یعنی آپ کی وضع قطع اور ظاہری بھی، باطنی تو ہونی ہی چاہیے، ظاہراً بھی آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن جو ہے نا، دیکھیں، ایک گندا رہنا، گندے کپڑے پہننا، 6 مہینے نہانا نہیں، بال جو ہے ایسے ویسے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی اس طرح کے نہیں ہوتے۔ قرآن جو ہے دیکھیں نبی کو کیا حکم دے رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو جو ذمہ داری لگائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وثیابک فطہر، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، نفیس ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے۔ والرجز فہجر، گندگی سے دور رہیں آپ۔ تو جو گندگی کے اندر جا کے بیٹھ جائے اور گندی جگہ پر بیٹھا ہو، اور وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ گندگی سے دور رہیں اور اپنے آپ سے بھی گندگی دور کیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور بدلے کی کثرت کی وجہ سے کسی پر احسان نہ کریں، احسان نہ جتلائیں کسی پر۔ ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کریں، جو تکلیف آئے، مصیبت آئے اس کام میں تو صبر کیجیے، رب کے لیے، اللہ کے لیے صبر کیجیے۔ اس کے بعد پھر آگے ولید بن مغیرہ ایک سردار تھا، اس کا ذکر ہے۔ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کانفرنس انہوں نے بلائی تھی، سرداران نے مکہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے۔ حج کا موسم آنے والا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت دینا شروع کی لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ آپ کے حمایتی بن گئے۔ اس سے ان کو پریشانی ہوئی کہ پہلی مرتبہ وہ حج آ رہی تھا، مطلب اس آپ کی دعوت کے بعد پہلی مرتبہ حج کا سیزن آ رہا تھا، تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ جو حج کے لیے دنیا سے لوگ آئیں گے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت باہر کی دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں، ہم جب حاجی آئیں تو حاجیوں میں ہم کیا مشہور کریں، یہ کون ہیں، کوئی ایسی چیز مشہور کریں تاکہ لوگ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اس میں کسی نے کہا جی کہ کہہ دیتے ہیں کہ شاعر ہیں، یہ کہیں گے شاعر ہیں، لوگوں میں مشہور کر دیں گے یہ شاعر ہیں تاکہ لوگ شاعر سمجھیں، بس آگے اس کچھ نہ سمجھیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں، ہم سب شاعر ہیں، میں بھی شاعر ہوں، آپ بھی شاعر ہیں۔ شاعری کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ قرآن جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے، یہ شاعری کی طرح تو ہے ہی نہیں ہے، تو لوگ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر کسی نے کہا کہہ دیتے ہیں جی مجنون ہے، تو اس نے کہا مجنونوں کا پتہ نہیں آپ کو کیسے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، نہ پاک، نہ صفائی کا خیال، نہ کپڑے گندے ہیں، صاف ہیں کیا۔ تو آپ ان کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کتنے صاف ستھرے اور کتنا آپ کی اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے۔ پھر کسی نے کہا کہہ دیتے جادوگر ہیں، تو اس نے ولید بن مغیرہ کہنے لگا نہیں، اس پر بھی لوگ بات نہیں کریں، کیونکہ جادوگروں کو بھی لوگ ہم جانتے ہیں، سارے لوگ سمجھتے ہیں جادوگر کے اس طرح کے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، نجومی، کاہن، قسمت کا حال بتانے والے، یہ جتنے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضور تو اس طرح کے ہے ہی نہیں ہیں۔ تو مطلب لوگ جو بھی کہتے رہے، ولید بن مغیرہ اس کا رد کرتا رہا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تم بتاؤ کیا کہیں، ہم جو بات بھی کہہ رہے ہیں اب تم بتاؤ کیا کہیں۔ سب کو کہا خاموش ہو جاؤ، اس کو بتانے دو، ہر بات کا کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں، تم بتاؤ۔ تو اس نے پھر سوچنا شروع کیا، تھوڑی دیر اس طرح آنکھیں بند کر کے ادھر مڑ گیا، پیچھے کی طرف مڑ گیا، سوچا، پھر اس نے ادھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، اس کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو
چھوڑیے جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اور مجھے چھوڑ دیں، میں خود اس کا جو ہے نا حساب لوں گا، اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا دنیا میں، بالکل اکیلا اس دنیا میں آیا تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور پھر میں نے اس کو مال دیا، پھر اس کو میں نے اولاد دی، وبنینا شہودا، اور اس کو میں نے بیٹے دیے، 12 بیٹے تھے اس کے جو ہر وقت اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اتنا کچھ میں نے اس کو دیا۔ ومہدت له تمہیدا، ہر قسم کا سامان میں نے اس کو دیا۔ ثم یطمع ان ازید کلا، یہ بھی اور بھی طمع کرتا ہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انہ فکر وقتر، اب آگے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ تم بتاؤ، تو اس نے سوچنا شروع کیا۔ انہ فکر، اس نے سوچا، وقدرا، اور اپنے دماغ میں ایک بات بنائی، فقتل کیف قدرا، اور پھٹکار ہو اس پر اس نے کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدرا، پھر اس پر پھٹکار ہو، لعنت ہو، ہلاکت ہو کہ اس نے کیسی بات بنائی، ثم نظرا، اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، ثم عبسا، پھر اس نے منہ بسورا، وبصرا، اور ترش روح ہوا، ثم ادبرا، پھر اس نے دوسری طرف منہ پھیرا، وتکبرا واستکبرا، اور تکبر کیا، فقالا، اور پھر اس نے کہا، بس ان ھذا الا سحر یؤثر، بس لوگوں سے یہی کہو کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ جو بات کرتا ہے نا یہ جادو ہے، اس کے پاس جادو ہے، جس سے یہ بات کرتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، بس یہ بات مشہور کر دو۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، یہ مشہور کر دو۔